ہاں جی، مولوی کی دوڑ مسجد تک، لیکن اگر مولوی ملا عمر مجاہد کی صورت میں آ جائے نا تو یہ دنیا کی بڑی بڑی سپر پاوریں اس کے سامنے بے بس ہو جاتی ہیں۔ آج بہت دل خوش ہو رہا ہے ان لبرل اور موم بتی مافیا کو روتا ہوا دیکھ کے۔ سینہ چوڑا کر دیا افغان طالبانوں تم نے ہمارا۔ افغانستان میں جب مرزا قادیانی نے اپنا سو کالڈ خلیفہ بھیجا تھا نا تو افغانیوں نے اس کی بات نہیں سنی کہ سفیر آیا ہے تو اس کی بات سن لو، چلو اصول ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جھوٹی نبوت کے دعوے دار کا سفیر بن کے ادھر ہی اس کا پھانسی دے کے سرقلم کر کے فارغ کیا۔ ایسے ہوتے ہیں دلیر لوگ، جی آپ آئیے آپ کی بھی سن لیتے ہیں، آپ کی بھی سن لیتے ہیں۔ بھائی کیوں سن لیتے ہیں؟ دو لتر مار کے پھینکو انہیں۔ 20 سالوں سے امریکہ نے جا کے جو تباہی مچائی تھی اور ہم گٹے میں بیٹھ کے کہتے تھے او جی امریکہ ہے نا جی، سپر پاور ہے نا جی، اور خیر ہے نا جی، پیسے دے گا۔ بھوکے ننگے پیاسوں کی طرح مرو گے۔ بے غیرت ہو کے مرنا اس سے بہتر ہے کہ بھوکے پیاسے ہو کے مرو۔ محمود غزنوی جب آیا تھا نا اور سومناتھ کے بت کو توڑنے لگا تھا تو پورے برے صغیر کے سونے ہیرے جواہرات لا کے اس کے قدموں میں رکھ دیے تھے اور کہہ رہے سن او غزنوی صاحب تسا مسلمانہ دے کول نہ پیسے نے، نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے، بھوکے پیاسے ہو، پیسے لے لو، سونے ہیرے جواہرات لے لو، ساڈے بتاں نو بخش دیو۔ تو محمود غزنوی نے جواب دیتا سی آج اگر میں ان بتوں کو بخش دیتا ہوں اور پیسے تسلیم کر لیتا ہوں، تمہارے ہونے سونے ہیرے جواہرات تسلیم کر لیتا ہوں، تو آنے والی نسلیں مجھے محمود بت فروش کے نام سے جانیں گی، وہ چکن کے نام سے نہیں جانیں گی۔ افغانستان کے کسی بندے نے بھوک سے آگے خودکشی نہیں کی، کسی ماں نے اپنے بچوں کے ساتھ مل کے دریا میں چھلانگ نہیں ماری اس 20 سالوں میں۔ ان کے مدرسوں پہ ڈرون سٹرائکس کیے گئے، وہ شہید پہ شہید ہوتے رہے، سینکڑوں درجنوں نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شہادتیں دیں، لیکن گردن نہیں جھکائی۔ اور سیکھو اوئے اوئے، یہ جو بوٹ پالش کرتے رہے ہو نا امریکہ کے، سیکھو کچھ ان لوگوں سے، اور سیکھو کچھ برہان وانی سے کہ اعلیٰ ڈگری لینے کے بعد بھی بندوق اٹھا کے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا دفاع کیا ہے۔ اور یہ گٹوں میں بیٹھ کے تسمے سیدھے کرنا اور ٹرمپ کے بریف کیس اٹھا کے پھرنے والوں، اور سیکھو کچھ ڈاکٹر منان وانی سے PhD اسکالر تھا، وہ بھی غیرت اس کی جھنجھوڑ دی تھی۔ اور سیکھو اس بغیر تنخواہوں کے شہادتیں دینے والے اس کشمیری مجاہدین سے جو 6-8 ہزار شہادتیں ایک ایک تنظیم ان کی دے چکی ہے، اور 9 لاکھ ہندوستانی فوج کو نتھ ڈال کے رکھی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر میں۔ پھر کہتے اکنامیکل کرائسس ہیں، فائنینشیل کرائسس ہیں، ملک لٹ رہا ہے، ہمارے پاس FATF کی زد میں آ جائیں گے، ہم لوگوں پہ سینکشنز لگ جائیں گی، ہم گرے لسٹ میں آ جائیں گے، پھر یہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا۔ ایسے کہہ رہے ہیں جس طرح ان کے پیو نے آ کے پاکستان بنایا تھا۔ یہ 3rd کلاس لوگ آ کے آج یہ تجزیہ کار جو میڈیا پہ بٹھائے ہوتے ہیں 6-6 گھنٹے، اور امریکہ اور اسرائیل کے اور بھارت کے گن گا رہے ہوتے ہیں امن کی آشا کے نام پہ۔ اور غیرت ہے بڑی چیز جہاں تک و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ ذرا سے غیرت مند بنو، 2-4 قدم بڑھاؤ۔ یہ کشمیر واپس انہوں نے نہ کیا تو آ کے مجھے بتانا، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ جب اتنی بڑی بڑی سپر پاور، پہلے رشیا کو تباہ کیا، اب امریکہ کو تباہ کیا، نہ ان کے پاس کوئی ایٹم بم، نہ کوئی اچھا ٹیکنالوجی، نہ کوئی کچھ، پھر بھی یہ جیت رہے ہیں۔ کیوں جیت رہے ہیں؟ غیرت ہے ان کے اندر بس، جو ہمارے کچھ بڑوں میں ناپید ہو چکی ہے۔ ذرا سی غیرت جگاؤ تو کشمیر بھی آزاد ہو سکتا ہے، اور فلسطین بیت المقدس کا بھی ہم بدلہ لے سکتے ہیں ان کفار سے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ ہاں جی، مولوی کی دوڑ مسجد تک، لیکن اگر مولوی ملا عمر مجاہد کی صورت میں آ جائے نا تو یہ دنیا کی بڑی بڑی سپر پاوریں اس کے سامنے بے بس ہو جاتی ہیں۔ آج بہت دل خوش ہو رہا ہے ان لبرل اور موم بتی مافیا کو روتا ہوا دیکھ کے۔ سینہ چوڑا کر دیا افغان طالبانوں تم نے ہمارا۔ افغانستان میں جب مرزا قادیانی نے اپنا سو کالڈ خلیفہ بھیجا تھا نا تو افغانیوں نے اس کی بات نہیں سنی کہ سفیر آیا ہے تو اس کی بات سن لو، چلو اصول ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جھوٹی نبوت کے دعوے دار کا سفیر بن کے ادھر ہی اس کا پھانسی دے کے سرقلم کر کے فارغ کیا۔ ایسے ہوتے ہیں دلیر لوگ، جی آپ آئیے آپ کی بھی سن لیتے ہیں، آپ کی بھی سن لیتے ہیں۔ بھائی کیوں سن لیتے ہیں؟ 2 لتر مار کے پھینکو انہیں۔ 20 سالوں سے امریکہ نے جا کے جو تباہی مچائی تھی اور ہم گٹے میں بیٹھ کے کہتے تھے او جی امریکہ ہے نا جی، سپر پاور ہے نا جی، اور خیر ہے نا جی، پیسے دے گا۔ بھوکے ننگے پیاسوں کی طرح مرو گے۔ بے غیرت ہو کے مرنا اس سے بہتر ہے کہ بھوکے پیاسے ہو کے مرو۔ محمود غزنوی جب آیا تھا نا
اور سومناتھ کے بت کو توڑنے لگا تھا تو پورے برے صغیر کے سونے ہیرے جواہرات لا کے اس کے قدموں میں رکھ دیے تھے اور کہہ رہے سن او غزنوی صاحب تسا مسلمانہ دے کول نہ پیسے نے نہ روٹی ہے نہ کپڑا ہے نہ مکان ہے بھوکے پیاسے ہو یہ پیسے لے لو سونے ہیرے جواہرات لے لو ساڈے بتاں نو بخش دیو تو محمود غزنوی نے جواب دیتا سی آج اگر میں ان بتوں کو بخش دیتا ہوں اور پیسے تسلیم کر لیتا ہوں تمہارے ہونے سونے ہیرے جواہرات تسلیم کر لیتا ہوں تو آنے والی نسلیں مجھے محمود بت فروش کے نام سے جانیں گی وہ چکن کے نام سے نہیں جانیں گی افغانستان کے کسی بندے نے بھوک سے آگے خودکشی نہیں کی کسی ماں نے اپنے بچوں کے ساتھ مل کے دریا میں چھلانگ نہیں ماری اس 20 سالوں میں ان کے مدرسوں پہ ڈرون سٹرائکس کیے گئے وہ شہید پہ شہید ہوتے رہے سینکڑوں درجنوں نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شہادتیں دیں لیکن گردن نہیں جھکائی اور سیکھو اوئے یہ جو بوٹ پالش کرتے رہے ہو نا امریکہ کے سیکھو کچھ ان لوگوں سے اور سیکھو کچھ برہان وانی سے کہ اعلیٰ ڈگری لینے کے بعد بھی بندوق اٹھا کے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا دفاع کیا اور یہ گٹوں میں بیٹھ کے تسمے سیدھے کرنا اور ٹرمپ کے بریف کیس اٹھا کے پھرنے والوں اور سیکھو کچھ ڈاکٹر منان وانی سے پی ایچ ڈی اسکالر تھا وہ بھی غیرت اس کی جھنجھوڑ دی تھی اور سیکھو اس بغیر تنخواہوں کے شہادتیں دینے والے اس کشمیری مجاہدین سے جو 6-8 ہزار شہادتیں ایک ایک تنظیم ان کی دے چکی ہے اور 9 لاکھ ہندوستانی فوج کو نتھ ڈال کے رکھی ہوئی ایک مقبوضہ کشمیر میں پھر کہتے اکنامکل کرائسس ہیں فائنینشیل کرائسس ہیں ملک لٹ رہا ہے ہمارے پاس ایف اے ٹی ایف کی زد میں آ جائیں گے ہم لوگوں پہ سینکشنز لگ جائیں گی ہم گرے لسٹ میں آ جائیں گے پھر یہ ہو جائے گا پھر وہ ہو جائے گا ایسے کہہ رہے ہیں جس طرح ان کے پیو نے آ کے پاکستان بنایا تھا 3rd کلاس لوگ آ کے آج یہ تجزیہ کار جو میڈیا پہ بٹھائے ہوتے ہیں 6 گھنٹے اور امریکہ اور اسرائیل کے اور بھارت کے گن گا رہے ہوتے ہیں امن کی آشا کے نام پہ اور غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا ذرا سے غیرت مند بنو 2-4 قدم بڑھاؤ یہ کشمیر واپس انہوں نے نہ کیا تو آ کے مجھے بتانا سارا کچھ ہو جاتا ہے جب اتنی بڑی بڑی سپر پاور پہلے رشیا کو تباہ کیا اب امریکہ کو تباہ کیا نہ ان کے پاس کوئی ایٹم بم نہ کوئی اچھا ٹیکنالوجی نہ کوئی کچھ پھر بھی یہ جیت رہے ہیں کیوں جیت رہے ہیں غیرت ہے ان کے اندر بس جو ہمارے کچھ بڑوں میں ناپید ہو چکی ہے ذرا سی غیرت جگاؤ تو کشمیر بھی آزاد ہو سکتا ہے اور فلسطین بیت المقدس کا بھی ہم بدلہ لے سکتے ہیں ان کفار سے پاکستان ہمیشہ زندہ باد